السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سردار اسد خالق اور ابھی ہم موجود ہیں دیسی ڈیرا کے اسٹوڈیو میں اور ابھی ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی راولپور اسٹوڈیو سے اور ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ابھی میرے ساتھ جو مہمان ہیں ہولا خان صاحبہ جو کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کی، یہ ان کا عمومی تعارف ہے اور ان کا جو خصوصی تعارف ہے یہ خانہ من جو فاتح میر پور ہیں، یہ ان کی صاحبزادی ہیں. اور خانہ من کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور نہ صرف انہوں نے اٹلی کے محاذ کے اوپر جو تھا دشمن کو ناکو چنے چبواتے ہوئے اس وقت کا جو فوجی اعزاز تھا اپنے نام کیا، بلکہ اس کے بعد جو کشمیر کی حکومت کی طرف سے ان کو سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ دیا گیا جو فخر کشمیر کے نام سے ان کو دیا گیا اور جو فاتح میرپور اور شیر جنگ کے نام سے تھا اور جس کی مالیت اگر ہم کہیں تو اس ٹائم 10,000 روپیہ سکہ رائج الوقت جو فخر کشمیر کا ایوارڈ تھا اور پلس 2 مربع آپ کا زمین تھی اور 2 مربع ایکڑ زمین تھی. اور اس کے بعد جو دوسرا ایوارڈ تھا فخر کشمیر کا شیر جنگ کا، اس کی تقریباً 5,000 اور مالیت کے بعد 1 مربع ایکڑ جو تھا وہ زمین تھی. اس ٹائم انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ جب میں نے آزاد کشمیر کا جہاد سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اللہ کی رضا کے لیے سٹارٹ کیا تھا اور اللہ کی ذات سے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اگر کشمیر کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑوں گا، کشمیر کی آزادی کی جنگ میں لڑوں گا تو یہ میں بالکل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے لڑوں گا. نہ تو مجھے کسی طرح کی پینشن چاہیے، نہ مجھے مراد چاہیے، نہ مجھے کوئی فوجی اعزاز چاہیے، جو کہ ایک بڑی بات تھی. تو ابھی ہولا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو ایک سیاسی جو درجہ حرارت ہے الیکشن کی جو آزاد کشمیر میں آمد کے ساتھ ہی بڑھتا جا رہا ہے اور دن بہ دن کچھ فیصلے بعض لوگوں کے لیے مقبول نظر آتے ہیں اور بعض لوگوں کے لیے غیر مقبول فیصلے ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو لوگوں میں ایک انتشار اور بے چینی کی کیفیت پائی جاتی ہے تو میرا پہلا سوال ہولا خان صاحبہ شکریہ کے بعد آپ سے یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پاکستان میں، تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ ملک کو بحران سے نکالنے میں ناکام ہوئی ہے. تو کس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ 2 سال کے عرصے میں جو کہ بہت کم مدت رہ گئی ہے یہ ملک پاکستان کو بحران میں نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر کشمیر میں حکومت بناتے ہیں، کشمیر کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو کشمیر کا جو نظم و نسق ہے اور جو کشمیر کی معاشی صورتحال ہے وہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ بہتر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو اسد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ آیا کہ میں اپنے لوگوں سے بات کر سکوں، ان کے ساتھ انٹریکشن کر سکوں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا سوال ہے کہ 3 سال میں آپ نے کیا کیا. مجھے یہ بتائیں کہ جو 70 سال سے جو ڈیزاسٹر ہوا تھا یہاں پہ، جو 70 سال سے جو بیڈ گورننس چل رہی تھی، 70 سال سے 73 بلکہ سال سے جو لوٹ مار ہو رہی تھی، جس طرح سے پاکستان کو جس خستہ حال میں ہمیں سونپا گیا تھا، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3 سال میں وہ سب ہم برابر کر سکتے تھے؟ یہ ایک ناممکن بات تھی. لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ ہم نے ایک بالکل ایک لٹا پٹا پاکستان، ایک پھٹا ہوا ٹوٹا پھوٹا پاکستان جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا گیا. اور لیکن پھر بھی 3 سال سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہماری اکانومی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ ہماری انڈسٹری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے جس طرح سے کووڈ کے دوران جس طرح گلوبلی ایک ڈیزاسٹر آیا دنیا میں، ہمارا جو پڑوسی ملک بھارت تھا اس میں حالانکہ وہ ہم سے اس کی اکانومی کتنی زیادہ آگے ہے، لیکن وہاں آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے کووڈ کے اندر جو ہے وہ مر رہے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہیں اور ہاسپٹلس میں جگہ نہیں ہے، لوگوں کا کیا حال ہے. لیکن الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیڈر کا ویژن تھا، ان کے بر وقت فیصلے تھے جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیے اور جس طرح سے ہم نے کووڈ کے اندر جو اوور کم کیا ہے اور اپنے عوام کو جو ابھی یہ جو سہولت ہیلتھ کارڈ کی جو ہمیں فیسلٹی جو ہماری حکومت نے پورے پاکستان، گلگت بلتستان، کراچی، سندھ اور ایون کشمیر
سارے جو ملک میں جو ایک یہ سہولت کارڈ کی جو فیسلٹی دی ہے جس میں 10 لاکھ تک آپ علاج کروا سکتے ہیں، تو یہ سارا میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری ایک ڈیولپمنٹ تھی، اور یہ آپ اس کو بالکل آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ان حالات میں اس طرح سے جس طرح سے آج ہمارا دیکھیں کہ کرنٹ ڈیفیسٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ 0 پہ جا رہا ہے، جبکہ اب جیسے کہ ہم پہلے جو اگر 1000 کی جب ہم چیز خریدتے تھے تو وہ 900 کی بیچتے تھے، آج 1000 کی خریدتے تو 1000 کی بیچتے ہیں، 0 پہ جا رہا ہے۔ یہ اس کو آپ کامیابی نہیں سمجھتے؟ میں سمجھتی ہوں کہ آگے 2 سال میں ہم اس سے بھی زیادہ ترقی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم نے اپنے عوام سے جو وعدے کیے تھے، پھر آپ دیکھیں کہ جو یہ جو ہمارے جو مزدور طبقہ جو عوام تھے جو سڑکوں پہ پڑے ہوتے تھے، ان کے لیے جو پناہ گاہ کا ہماری حکومت نے جو ایک اجرا کیا، اس سے آپ دیکھیں کہ آج مزدور اگر ایک مزدور 500 روپے دیہاڑی کماتا ہے، اس 500 روپے میں سے وہ کھانا بھی کھائے گا، وہ اپنا وہ جو منجی بستر کا کرایہ بھی دے گا، پھر وہ کتنا بچا کے اپنے بچوں کو دے سکے گا۔ تو آج ماشاءاللہ ہمارے وہ جو مزدور ہیں ان کو فرسٹ کلاس، آپ جا کے وہاں پناہ گاہوں کا دورہ کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ جیسے کوئی کسی بہت اچھے ہوٹل میں رہ رہے ہیں وہ۔ تو ان ساری چیزوں کا ایک پاکستان کو ای گورننس کے اندر لانا، یہ ایک بہت بڑا ایک کوشش ہے ہماری، جو اس میں انشاءاللہ ہم آگے جا کے کامیاب ہو سکیں گے۔ ہمارا احساس پروگرام جس کے تحت پورے آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے آزاد کشمیر میں جب کووڈ آیا تو ہماری موجودہ حکومت نے وہاں ہمارے عوام کو جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ تھے ان کو لاک ڈاؤن کر کے گھروں میں بٹھا دیا۔ اب ان کے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ ایون ہمارے جو سرکاری ملازمین تھے ان کی تنخواہیں تک روک لی۔ تو اس دوران ہماری جو پاکستان کی حکومت سے جو پیکیج گیا جو 12,000 کا، انفارچونیٹلی وہ بھی ڈیزرو لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، وہاں بھی فیوریٹزم کیا گیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری اصلاحات، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں عوام کو نظر آتی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 2 سال میں ہم اپنے وہ تمام وعدے اگر پورے نہیں کیے، اگر 100% نہیں تو 50% ضرور انشاءاللہ ہم پورے کر کے دکھائیں گے۔ وہ وعدہ ہی کیا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کی آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے گردشی قرضوں کی بات کی، قرضے واپس کیے، اس کی بات بھی ہوئی۔ تو میں جب آپ کی گورنمنٹ بنی تو ایک آپ کے وفاقی وزیر صاحب، ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا، جو کہ کھڑے ہو کے اسمبلی میں یہ کہا کرتے تھے کہ آج سے 18 منتھس کے بعد ہمارا ٹارگٹ ہے، جب گورنمنٹ بنی تو 18 منتھس کے بعد ہم دسمبر 2019 میں اس پوزیشن میں ہوں گے کہ گردشی قرضے واپس کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر اگر آج انہیں گردشی قرضوں کو دیکھا جائے تو 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد 2,500 ارب سے بھی وہ قرضے تجاوز کر گئے ہیں۔ تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس دعوے کو کہاں تک آپ بتائیں گے کہ وہ حقیقت پسندانہ تھا اور وہ سچ پہ مبنی تھا؟ دیکھیں ہماری نیت دیکھیں کہ جب انسان کی نیت کچھ کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ اس میں پھر کامیابی بھی دیتا ہے۔ پھر دوبارہ میں وہی کہوں گی کہ ہماری وہ جو کہتے ہیں نا کہ سر مونتے اولے پڑ گئے، تو پہلے تو ہماری جب حکومت آئی تو ہمیں آ کے دبوچ لیا مولوی حضرات نے، جو دھرنے دینے شروع کر دیے۔ آپ نے دیکھا کشمیر ایشو ہمارا کس پوائنٹ پہ جا رہا تھا، کتنی ایک بھرپور جو ہے وہ ایک وہاں پہ ایڈوکیسی ہو رہی تھی اور پیک پہ جا رہی تھی ہماری یہ تحریک پاکستان کے پلیٹ فارم سے، جس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے دھرنے شروع کر دیے گئے مولوی حضرات نے۔ اور پھر اس کے بعد جب کووڈ آیا تو یہ تو ایک ورلڈ وائڈ فنامنا تھا، ورلڈ وائڈ جتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا تو اس میں میں نہیں سمجھتی کہ ہم اس میں ہماری کوئی نیت نہیں تھی کام کرنے کی۔ انشاءاللہ اگر نیت ہو تو آپ اپنا ٹارگٹ اچیو بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری نیت یہی ہے، اور جس طرح سے جو ہمیں اپنے لیڈر پہ پورا یقین ہے۔ آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے ایک بیڑا اٹھایا تھا کہ پاکستان کو میں نے ورلڈ چیمپئن بنانا ہے، بنا کے دکھایا یا نہیں؟ خان صاحب نے بیڑا اٹھایا تھا کہ پاکستان کو کینسر ہاسپٹل دینا ہے، بنا کے دکھایا یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ اعلان ہو گیا کہ آزاد کشمیر میں بھی انشاءاللہ کینسر ہاسپٹل بنے گا، KP میں بنے گا، میاوالی میں بنے گا۔ تو یہ سارے دیکھیں ایک راتوں رات چیزیں نہیں ہو جاتی ہیں، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس میں بہت ساری ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے مسائل کی بھی میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں کہ مہنگائی کا جو بحران ہے، لیکن کچھ پانی کے لیے کچھ تھوڑا بہت کھونا بھی پڑتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ہمارا جو سٹانس ہے اور ہمارے لیڈر کا جو ویژن ہے، جو ان کی ریزیلینس ہے، جس طرح سے انشاءاللہ ہم اپنے یہ ٹارگٹ ضرور پورے کریں گے۔ درست
Rome wasn't built in a day, it takes time. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. 1992 کے ورلڈ کپ کی بات کی, بہت بڑی اچیومنٹ ہے, پہلا ورلڈ کپ تھا کرکٹ کا, ہم نے جیتا, بڑی خوشی کی بات ہے, خوش آئند بات ہے. کینسر ہاسپٹل بنا, تو اس ہاسپٹل کے پیچھے جو ایک ٹیم تھی, جو عوام تھی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور اگر آپ 92 کے ورلڈ کپ کی بات کریں تو ایک بندہ تو نہیں, فرد واحد تو اکیلے ورلڈ کپ نہیں لا سکتا تھا, پوری ٹیم ایفرٹ تھی, لیڈر تھا. کیپٹن کی بات ہوتی جی ہے. کیپٹن, جی جی بالکل. کیپٹن کی بات جب ہم کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو معاشی پالیسیاں ہیں جی موجودہ, اس کے اوپر جو آپ کی معاشی ٹیم ہے, جی یہ اس کی جو پالیسیوں سے آپ مطمئن ہیں, وہ کافی ہیں, یا عام آدمی کی طرح آپ بھی پریشان ہیں؟ جی میں بالکل پریشان تو ہوں, لیکن دیکھیں پرفیکٹ اللہ کی ذات ہوتی ہے, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے, تجربات سے سیکھتا ہے. ہمیں پوری امید ہے کہ جہاں جہاں ہمارے جو لوپ ہولز ہیں, جہاں جہاں کچھ کمیاں ہیں, انشاءاللہ ہم ان کو ضرور پوری کریں گے. اور لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, نئے اپنے تجربات پیش کرتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم بھی بہتر بن سکے گی وقت کے ساتھ ساتھ, اور ہم یہ سارے جو لوپس ہول ہیں ان کو ہم اوور کم کر لیں گے انشاءاللہ. میں بہت پر امید ہو جاؤں. کووڈ کی بات کی آپ نے, پری کووڈ پھر پوسٹ کووڈ, اسمارٹ لاک ڈاؤن وقت نے ثابت کیا کہ درست فیصلہ تھا پی ایم صاحب کا. مگر اس کے ساتھ جو ایک مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹا, لوگوں کا بجلی مہنگی ہوئی, ٹھیک ہو گیا, لوگوں سے انکم ٹیکس بھی لیا گیا, محصولات کی مد میں ان کی تنخواہوں میں سے بھی کٹوتی کی گئی. چلو مہنگائی ہو گئی, لوگوں کی آمدن کے ذرائع بڑھانے کے لیے اس گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اس گورنمنٹ نے جی ہمارے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے انشاءاللہ یہ جو بلڈرز کو جو نئی بلڈنگز کا بننے کا اجرا کیا ہے, ہماری آگے جو ہماری ہیلتھ کے اوپر جو کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. انڈسٹری آپ دیکھیں فیصل آباد میں ہماری جو وہ لومز کا جو بالکل کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا, ریلوے میں ہماری ترقی ہو رہی ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم انڈسٹریل بھی ترقی کریں گے. اور ابھی تو 2 سال رہتے ہیں, ابھی انشاءاللہ آپ آگے دیکھتے جائیں کہ ہم, اور پھر میں نہیں سمجھتی کہ 5 سال بھی اس کے لیے بہت زیادہ ہے. میں تو سمجھتی ہوں جس طرح کا ڈیزاسٹر ہوا تھا, جس حالت میں یہ پاکستان ہمیں ملا تھا, اس کے لیے تو 10 سال بھی کم ہے. سیاسی عدم استحکام کی بات کی, دھرنے کی بات کی. جی دھرنے کے حوالے سے آپ کا اگر جو بائیڈن کا دیکھا جائے, اور ان سے پہلے جو آپ کے سربراہ ہے امریکہ کے, وہاں پہ بھی دھرنا ہوا, وہ بھی اپنا اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. جی اور یہاں پہ اگر دھرنے کا دیکھا جائے تو پی ایم صاحب نے بھی ایک بڑا تاریخ کا زبردست قسم کا دھرنا دیا. تو اگر یہ دھرنے اور یہ سیاسی عدم استحکام کا باعث ہیں, تو وہ جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا اس کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام کا شکار پاکستان نہیں ہوا. ہمارا ماشاءاللہ جی 4 مہینے ہمارا وہاں دھرنا, 120 دن وہاں پہ دھرنا ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک گملہ بھی ہم نے ہمارے دھرنے میں ٹوٹا یا کوئی ایسی چیز نقصان ہوئی ہو. جبکہ اب جو دھرنے ہوئے, دیکھیں یہ جو بلڈنگز ہیں یہ پاکستان کی بلڈنگز ہیں, یہ ہماری جو عمارات ہیں, یہ جو ہماری لوگوں کی پراپرٹی ہے, یہ پاکستان کی ایک پراپرٹی ہے. تو یہ دھرنے کا مقصد یہ, ہم نے تو ایک پرامن دھرنا کیا, اور ہمارے پیچھے ایک سٹانس تھا, ہمارے پیچھے عدل اور انصاف کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ تو بلیسنگ تھی ہماری. آپ نے دیکھا کہ اسی دھرنے کے دوران خواتین کس طرح سے سامنے آئی ہیں, خواتین کو اویئر ہمارے لیڈر نے ہمیں 4 مہینے بٹھا کے وہاں پہ جس طرح سے اپنے حقوق کی اکائی کی ایک ایجوکیشن کی, ہمیں جس طرح سے ہمیں ایک انسپریشن دی کہ ہمارے حقوق کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, ہم اس ملکی سیاست میں حصہ لینے کا ہمیں بھی حق ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ دھرنا ہمارے لیے ایک بلیسنگ تھا. میں خود اس دھرنے کے دوران ایکٹیولی میں نے سیاست شروع کیا, اور میری جیسی بہت ساری خواتین جو ہیں, جو پڑھی لکھی خواتین تھی, جن کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا کہ وہ اپنی آواز آگے پہنچا سکے, اپنا ان پٹ دے سکیں. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ اس دھرنے کی وجہ سے جو ہے ایک نیا پاکستان, ایک نئی سوچ ابھر کے آئی ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر. آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہمارے نوجوانوں نے سیاست میں حصہ لینا سے بالکل ہمارے نوجوان جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گئے تھے, ہمارے پاس
پڑھے لکھے اور جو کالجز سے اور جو یونیورسٹی سے وہاں کے نوجوان بیٹھتے رہے جن کو یہ انسپریشن ہوئی, جن کو خان صاحب نے ایجوکیٹ کیا کہ آپ کے حقوق کیا ہے, آپ نے اپنی ان پٹ کیسے دینی ہے اس ملک کی ترقی کے لیے. تو اس دھرنے میں اور ان دھرنوں میں میرا خیال ہے کہ زمین آسمان کا فرق تھا. آپ اس بات کو ماننا پڑے گا کہ کشمیر ایشو جو ہے, ہماری حکومت جب آئی تو کیا سٹانس تھا ہماری حکومت کا. میں سمجھتی ہوں کہ پچھلی اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہسٹری میں آپ کو مثال نہیں ملتی کہ اس دبنگ انداز میں اور اتنے پرفیکٹ انداز میں جس طرح ایڈوکیسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہمارے وزیر اعظم نے کی. آپ کو اسپیچ وزیر اعظم کی بے شک لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوا اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. پھر سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کشمیر ایشو پہ 50 سال میں پہلی دفعہ ایک اجلاس ہوا, آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. پھر جس طرح سے جس نہج سے جا رہا تھا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سارے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے وہ دھرنا لایا گیا تھا انفارچونیٹلی. تو اس دھرنے کو آپ اس دھرنے سے بالکل کمپیئر نہیں کر سکتے. اچھا, پی ٹی آئی کے حوالے سے کہنے میں یہ آ رہا ہے کہ 2 مختلف دھڑوں میں وہ بٹ چکی ہے اور 130 لوگوں نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی, اور بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے جو کہ عوام کے دلوں کے اوپر راج کرتے تھے اور عوام کا جمع رفیق وہ اکٹھا کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہوئے اور اپنا لوہا منوانے میں کامیاب ہوئے, مگر ان کی جگہ پہ کسی دوسری سیاسی پارٹی سے آئے ہوئے لوگوں کو شامل کرنا, ان کو ٹکٹ ایشو کرنا, اور نوجوان جو لوگ تھے ان کو ٹکٹ نہ ایشو کرنا, کیا سمجھتے ہیں زیادتی نہیں ان کے ساتھ؟ جی دیکھیں, میں پھر وہی کہوں گی کہ جمہوریت کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, ہمارا جو جمہوری حق ہے, وہ استعمال ہم نے کیا. ان میں بھی شامل ہوں, میں نے بھی اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے, اور میرے ہی حلقے کو لے لیں وہاں سے 11 لوگوں نے اور اپلائی کیا تھا. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح جو الیکشن کی ڈائنامکس ہے وہ تھوڑی مختلف ہوتی ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھا جاتا ہے. پھر جب آپ حکومت بنانے کا سوچتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دوسری اسٹریٹجی استعمال کرنی پڑتی ہے. تو بالکل میں سمجھتی ہوں کہ ورکر کا حق ہوتا ہے کہ اس کو آگے جا کے اپنا انپٹ دینے کا موقع دیا جائے, اس کو اسمبلی کے فورم تک پہنچایا جائے. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح سے وہاں پہ حالات ہیں, جو وہاں پہ ڈائنامکس ہیں, میں نے پہلے پروگرام میں بھی یہی آپ سے کہا تھا کہ وہاں پہ جو آزاد کشمیر میں جو الیکشن کی جو ڈائنامکس ہے وہ مختلف ہے. وہاں برادریوں کی الیکشن ہوتی ہے, وہاں الیکٹیبلز کی الیکشن ہوتی ہے. تو اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ورکرز نے بہت محنت بھی کی ہوئی تھی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو لیڈرشپ کی جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا, جیسے ہماری کانسٹیٹوئنسی میں جیسے آئے ہیں محمد حسین خان صاحب, تو وہ ایک اچھی ریپوٹیشن کے رکھتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم ضرور انشاءاللہ وہاں سے سیٹ نکالنے میں بھی کامیاب ہوں گے. محمد حسین صاحب کی میں ویسے بھی ہمارے بزرگ ہیں, بہت عزت بھی کرتی ہوں, میرے والد کے دیرینہ ساتھیوں میں سے بھی وہ ہیں. تو آپ کی وساطت سے میں اپنے دوسرے جو میرے جو ساتھی کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کو بھی میرا یہی پیغام ہے کہ اب جب لیڈرشپ میں یہ جو بھی ایک پارٹی ڈسپلن بھی ایک ہوتا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں, اور پھر جب اگر ہمیں اپنے لیڈر پہ, خان پہ اگر اعتماد ہے تو پھر ہمیں یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. جن کو انہوں نے میدان میں اتارا, ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کو برقرار رکھتے ہوئے ہم اپنے ان کینڈیڈیٹ کے لیے کیمپین بھی کریں. جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں کہ ہم وہاں سے, اور باقی جو جتنے بھی حلقے ہیں جہاں پہ جو کینڈیڈیٹس آئے ہیں, اگر لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہے تو پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کیمپین کریں, ان کے لیے محنت کریں, اور وہاں حکومت بنانے میں اپنے لیڈر کا ساتھ دیں, تاکہ جو ہمارے لیڈر کا جو ویژن, جو سٹانس تھا کہ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے اگر, تو پھر اس کے لیے حکومت بنانا ضروری ہے, پھر اسمبلی کے فورم تک پہنچنا ضروری ہے, لیجسلیشن کرنا ضروری ہے. تو ہم اگر یہ نظریہ اپنا سامنے رکھیں گے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ ذاتی مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے ہمیں اجتماعی اس پہ سوچنا چاہیے, اپنے عوام کا سوچنا چاہیے, اور ہمیں اس وقت کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی نمائندے ہمارے میدان میں آئے ہیں ہم اپنی پوری انپٹ لگا کے, ہم اپنی پوری کوشش لگا کے ان کو کامیاب کریں. کشمیر بنے گا پاکستان کا دعویٰ اور نعرہ کیا حقیقت کا روپ دار سکتا ہے موجودہ حالات میں؟ جس طرح سے آپ نے کہا
کہ پی ایم عمران خان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے کافی مثبت ان کا رد عمل اور سٹانس تھا، جو کرنا چاہیے تھا وہی انہوں نے کیا. تو کیا یہ آپ کو حقیقت کا رول اتارتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، اس پہ میری اپنی رائے تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کشمیر کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا یہ میں اور آپ نہیں، میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ میرا خیال ہے اس کے لیے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، یہ جو وہ میرے بہن بھائی جو آکوپائڈ کشمیر میں ہیں، جو پچھلے 73 سال سے جن پہ دنیا کا کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو نہیں ہوا، اور وہ اپنی آزادی کے لیے برسر پیکار ہیں. جو میری بہنوں کی عصمتیں لوٹی ہیں، میرے بچے شہید ہوئے ہیں، میری ماؤں کی گودیں اجڑی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، وہ کون سا ستم ہے جو ان کشمیریوں پہ نہیں ڈالا گیا؟ تو یہ فیصلہ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور کشمیر کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا اس کا فیصلہ تب ہوگا جب ہمیں اسے کچھ بنانے کا اختیار دیا جائے گا. اور اختیار کیسے دیا جائے گا؟ جب ہمارے جو وہاں پہ ہمارا ایک قضیہ وہاں پڑا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز میں، ہمارا ایک سٹانس ہے پلابسٹ کا، جب ہمیں پلابسٹ کا حق دیا جائے گا تو میجورٹی کشمیری جو فیصلہ کریں گے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو وہی بننا چاہیے. اور اگر دو آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی کشمیری جو ہے وہ اس کی یہ رائے ہوگی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اوبویسلی پاکستان کے حق میں فیصلہ آئے گا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف کشمیریوں کو کرنا ہے. اور یہ ابھی بہت قبل از وقت یہ ایک نعرہ ہے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. میں سمجھتی ہوں کہ اسے وہی بننا چاہیے جو کشمیری چاہتے ہیں، اور کشمیریوں کو اس میں رائے دہی کا جب حق ملے گا، جب ان کے پاس اس کو کچھ بنانے کا حق ہوگا، تب ہم یہ فیصلہ اس میں میرے لیڈر کی ایک واضح سٹانس ہے. آپ نے شاید آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں 5 فروری کو جو کوٹلی کے اندر خان صاحب کی اسپیچ آپ وہ اٹھا کے دیکھیں، جس میں واضح طور پہ خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، اس میں کسی دوسرے کی کوئی رائے نہیں ہوگی. تو یہ بڑا واضح سٹانس ہے. اگر UN ریزولوشن کے مطابق اس تصویب رائے کا حق ہمیں نہیں دیا جاتا تو پھر کشمیر کا اصولی حل کیا سیاسی و عسکری تگودو ہے یا جنگ کی صورت میں نکل سکتا ہے؟ دیکھیے جی، میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھتے ہیں تو ایزیوم لو کہ میں ایک فریڈم فائٹر کی بیٹی ہوں، میری رگوں میں وہی خون ہو رہا ہے، اور میں جہاد پہ بھی یقین رکھتی ہوں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. ہماری جیسی ہماری حکومت کا جو سٹانس ہے کہ ہمیں آخری حد تک جانا ہے. ہم نے چونکہ انٹرنیشنلی اس کو ایسا سناریو بنانا ہے کہ اگر جیسے کہ مودی کے سر پہ جو سوار ہے جنگ کا جنون، تو اگر اس کو جنگ کا جواب دینا ہے تو پھر ہمیں انٹرنیشنل دنیا کو بھی اپنے ساتھ ملانا ہے. آپ کے پاس جب ایٹمی طاقت ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک دم سے اٹھ کے آپ وہاں پہ بم پھوڑنا شروع کر دیں. آپ کو کچھ ٹریٹیز ہوتی ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ، ہم انٹرنیشنل لا کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ یہ بات چیت کے ذریعے حل ہو سکے. لیکن اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو الحمدللہ میں بڑے فخر سے، میں خود ایک فوجی کی بیٹی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہماری فوج کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ ہمارے پاس دنیا کی ویل ایکوپڈ ایک بہترین فوج موجود ہے جو کسی وقت بھی جو اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے تیار ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے وہ جو LOCs پہ بیٹھے ہوئے ہمارے جوان جو روز شہید ہوتے ہیں، جو ہمارے بارڈر لائن پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے ان بھائیوں کو، ان فوجی بھائیوں کو جو وہاں جاگتے ہیں تو ہم وہاں LOCs کی کشمیری سو سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری فوج کا جس طرح کا مورال ہے اور جس طرح کی تیاری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر جنگ کے ایسے حالات بن جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بھرپور ان کا جواب دیں گے اور بھرپور طریقے سے جنگ لڑیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج ہماری فوجوں میں وہی جذبہ ہے جو میرے والد کیپٹن حسین خان اور دوسرے ہمارے جتنے آزاد کشمیر کے ایکس، آپ نے دیکھا کہ کشمیر کا یہ جو تقریباً 5000 مربع میل کا یہ جو علاقہ ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ان ایکس آرمی مین نے خود اپنے ہاتھوں سے لڑ کے آزاد کرایا. اور آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری فوج کے اندر وہی جذبہ موجود ہے. اور الحمدللہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آ بھی جاتا ہے تو ہم بالکل تیار ہیں، جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. درست. اگر ٹریٹی ایگریمنٹس کی بات کریں، انٹرنیشنل ایگریمنٹس کی بات کریں، اور اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہندوستان کا ٹیکس پیئر ہے، پاکستان کا ٹیکس پیئر ہے،
آمدنی کا ایک خاصا جو حصہ ہے، شیئر ہے، وہ افواج کے اوپر لگا، دفاع کے اوپر لگا. تو کیا سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال میں، موجودہ حالات کے تناظر میں، کیا کوئی ایسا حل موجود نہیں ہے جس کے اوپر تینوں فریق متفق ہو سکیں؟ جی میں پھر وہی کہوں گی کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ گفت و شنید کی ٹیبل ٹاک کی جائے اور بیٹھ کے میرا خیال ہے اس پہ حل کیا جائے. اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ہندوستان کی جس طرح سے اکانومی کے لحاظ سے بہت ہم سے آگے ہے، اور ظاہر ہے جو ہر ملک کا اپنا ایک تجارتی مفاد بھی ہوتا ہے، تو ہندوستان کی طرف جھکاؤ بھی زیادہ ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ OIC کا بہت بڑا کردار ہے. ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ ایک مزید ایک فالو اپ ہونا چاہیے، اور ایک مضبوط جو ہے وہ اس کے اوپر ایڈوکیسی بھی ہونی چاہیے، اور اس کا حل ضرور ہونا چاہیے. کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہندوستان کے اوپر مؤثر سیاسی اور جو سفارتی دباؤ ہے وہ ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل ہم اس پوزیشن میں ہیں، اور پھر میں وہی کہوں گی کہ جس طرح سے شروع سے ہماری حکومت کا جو سٹانس تھا، ہماری حکومت نے جو اسٹیپ لیا تھا، جتنا بڑے ایک انتھوسیازم تھا ہمارے اس میں، تو لیکن انفارچونیٹلی ہم کووڈ کی وجہ سے اور کچھ اندرونی حالات کی وجہ سے جو ہمارے شر پسند عناصر ہیں جو اس سے پہلے بھی کشمیر کے اوپر سیاست کرتے رہے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اس کو کامیاب نہیں رکھ سکے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی اگر اس سے مزید فالو اپ رکھا جائے، اگر مزید، میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان اس میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اگر وہ دوسرے ممالک کے ساتھ وہاں جائیں، اپنے دورے رکھیں، اور دوسرے ممالک کو آپ نے دیکھا کہ ابھی جو پچھلے 2 سال میں جو ایڈوکیسی ہوئی تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ دنیا پہ پڑا تھا. دنیا کی جو ہمارے ساتھ جو ہے ہمدردیاں بڑھ رہی تھی، اور پھر جس طرح سے مودی نے جو وہاں پہ اپنی حرکات، جس طرح سے اٹراسٹی کی ہے، پچھلے 2 سال ہونے والے ہیں، جو وہاں پہ کرفیو لگا کے جس طرح سے دنیا کے تمام مظالم، نہ وہاں پہ ہمارے عوام کے پاس کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے، مواصلاتی نظام نہیں ہے، دوا نہیں ہے، تو یہ ساری اٹراسٹی، اور پھر جو پیلٹ بلٹ کا استعمال کیا، جس طرح قتل و غارت کر کے مودی نے اپنے جو اس کی اصلی چہرہ تھا وہ دنیا کو دکھایا. تو آپ نے دیکھا کہ یورپی یونین میں ہمارے اس پہ بات ہونا شروع ہوئی، اس پہ دوسرے ممالک، ہمارے بہت سارے ممالک ہمارے ساتھ وہ حمایت میں آئے. تو اگر یہ اسی طرح سے یہ چلتا رہتا تو انشاءاللہ اس وقت بہت اچھے حالات ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو کامیاب نہیں رکھ سکے. لیکن ایز کشمیری، ایک کشمیری ہونے کے ناطے سے میری پاکستان حکومت سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس کو مزید فالو اپ رکھا جائے، مزید اس کو تیز تر کیا جائے، اور اپنے جو سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے دنیا پہ یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ بند کریں. ایک تو فی الفور یہ جو وہاں پہ کرفیو ہے، جو لوگوں کے ساتھ جو اٹراسٹی ہو رہی ہے، اس کو ہندوستان کو یہ پابند کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری طرف سے مطالبہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کی اٹراسٹی ہندوستان کر رہا ہے، جس طرح کے ویپنز استعمال کر رہا ہے، جس طرح ظلم اور ستم کے پہاڑ جو توڑے ہیں، ہندوستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری گردانا جائے، اور اس کو جنیوا کانفرنس میں دعوت نہ دی جائے، اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بولنے کا موقع نہ دیا جائے، اس کے ساتھ ایک سوشل بائیکاٹ کیا جائے. اور اس میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے. اور میری طرف سے، آپ کی سب کی طرف سے، پوری کشمیری قوم کی طرف سے میری پاکستان حکومت سے یہ اپیل بھی ہے کہ اس میں پلیز ضرور فالو اپ رکھا جائے، اور ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو سے یہ ریکویسٹ کیا جائے کہ اس معاملے کو جلد از جلد ختم کریں. کشمیریوں کو ان کا پلابسٹ کا دیکھیں، یہ جو جس طرح کے حالات ہیں، اس طرح سے یہ ورلڈ وائڈ نقصان ہو رہا ہے. یہ جو کلیشز ہیں، یہ کوئی 2 ہندوستان پاکستان کی لڑائی نہیں ہے، یہ ایک آزادی کی جنگ ہے. یہ لوگوں کی زندگیوں کا، انسانی زندگیوں کا، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے. یہ 2 ملکوں کی لڑائی نہیں ہے. اس سے ورلڈ وائڈ امپیکٹ ہو رہا ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ جو تبادلہ ہے، جو اس پہ کوششیں ہیں، ان کو مزید ایز ایڈوکیٹ پاکستان کو اپنی تیز کرنی چاہیے، اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے. OIC کو کس طرح آمادہ کیا جائے کہ وہ مؤثر کردار ادا کرے؟ جس طرح سے اگر بات کریں، ہم سعودی عرب کی بات کریں اور UAE کی بات کریں، وہاں پہ اگر تمغے دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے اگر مودی سرکار کو نوازا جاتا ہے، تو پھر کس طرح سے OIC کو
پاکستان ہم ادا کر سکتا ہے کہ وہ ایک کشمیر مسئلہ کشمیر ہو یا مسئلہ فلسطین ہو وہ اپنا مؤثر کردار ادا کرے؟ دیکھیں جی، ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری سب سے بڑی وجہ ہماری اکانومی ہے کہ ہندوستان چونکہ اکانومی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے اور اس کے تجارتی تعلقات ہیں، تو انشاءاللہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اگر ہم اکانومی طور پہ ہم زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تو ہمارا سٹانس بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنی تجارت بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اس طرح سے پھر ہم، اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ استوار کیے جا سکتے ہیں، اور اس پہ اور OIC کی تو میں کیا بات کروں کہ ابھی دیکھیں جیسے فلسطین میں جو ہوا اس پہ OIC خاموش ہے، جو کشمیر میں پچھلے 73 سال سے ہو رہا ہے اس پہ OIC خاموش ہے. میں نہیں سمجھتی کہ وہ کیوں چلے، ایک اگر مسلمان ہونے کے ناطے نہیں، انسانیت کے ناطے ہی میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جو انفارچونیٹلی وہ نہیں کر سکے. تو اس میں ہماری تھوڑا سا ہمیں مزید اپنی جو ہے وہ کوششیں وہ بڑھانی چاہیے. چونکہ پروگرام کا ہمارا ابھی وقت ختم ہوا ساتھ ہے، تو آخر میں اپنے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ابھی جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا دورہ ہے اور گہما گہمی ہے، تو میں اپنے تمام جو میرے کشمیری بہن بھائی ہیں، میں آپ کی وساطت سے ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ خدا را جی جو آپ اپنی ووٹ کا استعمال کریں گے وہ 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے، اگلے 5 سال کے لیے آپ اپنا نمائندہ چننے جا رہے ہیں. تو خدا را کسی بھی یہ جو ٹوٹی کھمبے کی وہاں سیاست ہو رہی ہے یا جو چھوٹے چھوٹے اپنے جو انسینٹیوز رکھے جاتے ہیں ان کو دیکھ کے کوئی کمپرومائز نہ کریں، اپنے لیے وہ نمائندے چنیں جو اگلے 5 سال میں آپ کے بچوں کے، آپ کی آنے والی نسلوں کے حقوق کی ضمانت دیتے ہیں. اور اس میں میں سمجھتی ہوں اپنے ان نمائندوں کو چنیں جو سوشل ورکر مائنڈڈ ہوں، جن کے دل میں کمپیشن ہو عوام کے لیے. تو یہی میرا آپ کی وساطت سے اپنے عوام کو یہ پیغام ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں اگر آپ انالیسس کریں گے تو ہماری پارٹی کا جو سٹانس ہے، ہمارا لیڈر، آپ باقی باتوں کو چھوڑیں لیکن خان صاحب کی نیت کو دیکھیں، خان صاحب کی ایک ویژن کو دیکھیں. اگر ہم ایسے لیڈر کو وہاں امپاور کرنے میں اگر ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یقیناً ہم اپنے ملک سے یہ جو کرپشن ہے، یہ جو ناانصافی ہے، یہ جو حقوق کی پامالی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اگر ہم ایک ویژنری لیڈر کو ہم موقع دیتے ہیں تو یقیناً وہ وہاں پہ اپنی بہتر صلاحیتوں کو بروکار لا کر ہمارے ملک کی ترقی اور ہمارے عوام کی بہتری کے لیے، کیونکہ ہمارا لیڈر وہ لیڈر ہے جس نے اپنی باہر جا کے جماعتیں نہیں، اپنی عمارتیں نہیں بنائی، اپنی پراپرٹی نہیں بنائی، اس کا جو کچھ ہے وہ پاکستان میں ہے اور وہ پاکستان کے لیے ہے. تو پھر ہمیں یہ ہمارے لیے آئی اوپننگ میسج ہونا چاہیے کہ ہم اپنے لیے وہ نمائندے چنیں جن کا سٹانس انصاف اور حقوق کی پامالی اور کرپشن کا خاتمہ. یہ تھی خولا خان جو کہ انتہائی نڈر اور دلیر کی عادت سمجھی جاتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اور مزید اسی طرح کے انٹرویوز کے لیے ہمارا جو YouTube چینل ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور اپنے دوست اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.